السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ مختلف چیزوں پہ ایشو ہے، جن میں سے ایک ایشو ڈان کی سٹوری میں، باقی سجاد صاحب کی سٹوری میں بھی تھا کہ اس پہ بھی نواز شریف صاحب کا ایک ہے کہ یہ جو سی ڈی ایف ہوں گے یہ مزید 2 سال کے لیے ہوں گے، 2027 تک ہوں گے، یا مزید 5 سال کے لیے ہوں گے، کیونکہ ان کا 2022 کے بعد انہوں نے 2025 تک رہنا تھا، 2 سال ایکسٹینڈ کیے گئے 2027 تک، تو اب لیکن آئین میں تو کلیئر ہے کہ ان کا نوٹیفکیشن 5 سال کے لیے ہوگا۔ اس چیز کے اوپر بھی یہ ابصار عالم صاحب بتا رہے ہیں، اور یہ بہت سے میرے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابصار عالم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر بھی ہے کہ 3 سال یا 5 سال۔ دوسرا اس چیز کے اوپر کہ وائس چیف کے حوالے سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ وہ ابھی لگے، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ابھی نہیں ہم لگا سکتے۔ پھر ایک اور چیز، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر NSA، اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز ندیم انجم صاحب کو چاہتے ہیں کہ ان کو لگایا جائے۔ یہ بات بھی، اس کی بھی تصدیق بہت سے سورسز کر رہے ہیں کہ جی بالکل ہے۔ اور ابصار عالم صاحب نے تو بڑے کمپریہنسو ولاگز کیے ہیں۔ اور اچھا، یہ جب میں اس کو بھی ایڈریس کر لوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ان کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی شریف خاندان تک ایکسیس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت تک ایکسیس ہے۔ اب مجھے اگر میں اعظم نذیر طاہر صاحب کو کال کرتا ہوں یا اسحاق ڈار صاحب کو کال کرتا ہوں، پہلی بات تو ہے کہ میری کال کیوں سنیں گے بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہ کیوں کو خبر بتائیں گے۔ دیکھیں، خبر کوئی بھی پولیٹیشین اس جرنلسٹ کو بتاتا ہے جس کا اس کے ساتھ اعتماد کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ بہت سینسٹیو انفارمیشن ہے، یہ وہ ہمیشہ، کیونکہ یہ جن کا تینوں کا میں نے آپ کو نام بتایا، ان کو آپ گرفتار کر لیں، اٹھا لیں، جو مرضی ان کے ساتھ کریں، یہ سورس نہیں بتائیں گے اپنا کہ ان کو کس نے یہ خبر دی ہے، یہ اپنے سورس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اس لیے ان کو سورس نے خبر دی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں بتائیں گے، اور ہمیں تو وہ اس لیے بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم یہ ویسے ہی شرارت میں ہمارا نام نہیں ادھر ادھر کہیں سوشل میڈیا پہ بتا دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ جناب ہم نے ان کو یہ خبر دی۔ تو پولیٹیشین ہمیشہ خبر اس کو دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اتنی بڑی بڑی خبریں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اتنی بڑی بڑی خبریں پتہ چلتی ہیں کہ، اور وہ جب ہمیں کہتے ہیں یہ آف دا ریکارڈ ہے تو ہم اس کو آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ یہ جب آپ کو خبر، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی سورس ہو، جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آف دا ریکارڈ ہے تو پھر آپ اس کو آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے انالیسس میں یوز کرتے ہیں۔ تو مسئلہ ہے اور اچھا خاصا ہے، اور مسئلہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا جو ابصار عالم صاحب بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کن چیزوں پر ہے۔ وائس چیف کے اوپر حکومت چاہتی ہے کہ لگایا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہے جس میں آئندہ کے لیے یہ ہو کہ سی ڈی ایف صرف بڑی فوج سے نہ ہو، وہ ایئر فورس سے بھی آ سکے، وہ نیوی سے بھی لیا جا سکے، وہ اسٹیٹک کمانڈ سے بھی لیا جا سکے، وہ مطلب 5 فورسز ہیں ان میں سے کہیں سے بھی لیا جائے۔ اور اسی طرح سے مسئلہ جو ہے، اور پھر دیکھیں نا، اب طلعت حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں، اگر یہی بات میں نے کی ہوتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا، اس لیے میں ان کے حوالے بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اشتعال پھیلا رہے ہیں، آپ فوج کے اندر پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ اب طلعت حسین صاحب یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن جب ہوگا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا اجرا، اس کا عمل اسی دن سے شروع ہوگا، یعنی اگر مثال کے طور پہ آج نوٹیفکیشن ہوتا ہے تو کیا یہ 4 دسمبر 2025 سے لے کے 4 دسمبر 2030 تک ہوگا، یا یہ 28 نومبر 2025 سے لے کے 28 نومبر 2030 تک ہوگا؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو آج اگر کرتے ہیں اور 4 دسمبر کو کرتے ہیں اور 4 دسمبر 2025 سے لے کے 4 دسمبر 2030 تک کرتے ہیں تو یہ پچھلے 28 سے لے کے 4 تک کو آپ کیسے کور کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سی ڈی ایف کا جو عہدہ ہے وہ آپریشن آف لا کے تحت، آپریشن آف کنسٹیٹیوشن کے تحت وہ کریٹ ہو گیا 28 تاریخ کو۔ جب ایک عہدہ 28 تاریخ کو کریٹ ہو گیا تو آپ نے اس عہدے کے اوپر کسی نے کسی کو لگانا تھا، آپ نے نہیں لگایا۔ تو اچھا، پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ادارے نے خود ان کو روکا ہوا تھا۔ تو میں نے اس پہ بھی پوچھا، میں نے ممتاز بھٹی صاحب سے پوچھا جو ڈیفنس کے اوپر اتھارٹی میں ان کو سمجھتا ہوں ڈیفنس کے معاملات کے اوپر، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کا آؤٹ کم دیکھیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہوا ہے؟ اس کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ ایک پوری ایک پوسٹ جو ہے، اتنا اہم عہدہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا، اس کی تعیناتی، اس کا نوٹیفکیشن کنٹروورشل ہو گیا، فوج کے حوالے سے جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، جس طرح کے ولاگز ہو رہے ہیں، جس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ادارہ اس سے اچیو کیا کر رہا ہے اگر وہ خود انہوں نے روکا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان سے دوبارہ ابھی اس ویڈیو سے پہلے میں نے دوبارہ کال کر کے پوچھا، میں نے کہا ممتاز بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیں، کیا آپ 100% آپ کو ساری، آپ نے رابطے کیے، آپ نے ملاقاتیں کی، آپ نے چیزیں دیکھیں، آپ کئی دہائیوں سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو 100% یہ کنفرم ہے
کہ مسئلہ حکومت کی طرف سے ہی ہے, فوج کی طرف سے نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے 200% یقین ہے کہ مسئلہ حکومت کی طرف سے ہی ہے. تو دیکھیں مسئلہ ہے, مسئلہ تھا, کیا وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو NSA کی خواہش ہے میاں نواز شریف کی کہ ندیم انجم صاحب کو لگایا جائے, وہ خواہش ان کی پوری ہو گئی ہے اور ندیم انجم صاحب کو لگا دیا جائے گا. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وائس چیف ابھی نہیں لگایا جائے گا, اس پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لی ہے. اور باقی جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی میاں صاحب مان گئے ہیں کہ 2027 تک نہیں 2030 تک یہ ساری چیزیں. تو مسئلہ تو تھا اور مسئلہ تو ہے. اب اگر سارٹ آؤٹ ہو گیا تو دیکھنا ہے کہ آج نوٹیفیکیشن ہوتا ہی نہیں ہوا, کیونکہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ خواجہ آصف کے ٹویٹ کو 84 گھنٹے ہو گئے, 80 نہیں 84 گھنٹے ہو گئے. 84 گھنٹے یار, مطلب اتنا اہم نوٹیفیکیشن جس کے اوپر تمام ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں, ولاگز ہو رہے ہیں, انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور آپ اتنی امپورٹنٹ چیز جو اتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ابھی تک آپ نے اس کے اوپر نہیں کیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں, 100% مسئلہ ہے. اب مسئلہ کس حد تک خراب ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا, اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیا اس کے جو اس وقت لڑائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کیا حکومت بھی جا سکتی ہے, کیا حکومت چلی جائے گی, یہ ایک سوال ہے. دیکھیں عمران نیاز خان صاحب نے ایک بات کی اور وہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کل کا جو بیان ہے بہت سخت, وہ دراصل نواز شریف اور زرداری کے لیے پیغام تھا, کیونکہ کئی بار نون لیگ کے جو حامی اینکرز ہیں اور صحافی ہیں وہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ جی میاں نواز شریف جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اگر ووٹ کو عزت دو کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, تو عمران خان جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے گا, پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا, اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا, پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان مل کے نواز شریف کو ماریں گے سیاسی طور پر, اور زرداری کو سیاسی طور پہ ماریں گے, اور بڑا ظلم ہوگا, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. عمران خان نے جو کل عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بتا دیا کہ میں میاں صاحب اگر آپ کوئی لڑائی لڑتے ہیں تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اور اس سے پہلے محمود ثنا چکزئی صاحب کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں کہ سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے, ایک چارٹر تیار کرنا چاہیے. انہوں نے نون لیگ کو کہا ہے, پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ آپ سیاسی سپیس واپس لینے کے لیے چارٹر آپ تیار کریں, میں اس پہ سائن کرتا ہوں, عمران خان سے میں سائن کرواؤں گا. یہ محمود ثنا چکزئی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم میں جب اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے بہت سخت لڑائی چل رہی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ نواز شریف اور زرداری سے بھی جو ہے وہ لڑائی مول لے لے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو جو آپ کے سوالات ہیں, جو یہ کہ میں ان لوگوں کے ٹویٹس کا ذکر کیوں کرتا ہوں, ان کے ولاگس کا ذکر کیوں کرتا ہوں, ان کی خبروں کا ذکر کیوں کرتا ہوں. ہاں انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انصار عباسی صاحب بھی ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے, اس کا مطلب ہے کہ وہ خبریں دے رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ تو یہی کہے گی نا کہ مسئلہ نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ مسئلہ ہے اور حکومت نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب پھر تو ایک ایسا پاکستان کے اندر طوفان برپا ہو جائے گا. اگر کسی ایک بھی جرنلسٹ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ تھرتھلی مچ جائے گی, پھر تو بہت سخت چیزیں خراب ہو جائیں گی. لیکن جو بات طلعت حسین صاحب کر رہے ہیں, جو ابصار عالم صاحب کر رہے ہیں, جو عاصمہ شیرازی صاحبہ کر رہی ہیں, یا اس سے پہلے جو ندیم ملک صاحب نے کہا ہے کہ معاملہ آپ نے کنٹروورشل تو کر دیا ہے, اور ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن, نقصان تو وہی ہے جو آلریڈی ہو گیا ہے. اور عاصمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو اب دراڑ پڑی ہے, دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دراڑ کو شہباز شریف اس کو کتنا پلستر کر پاتے ہیں اور اس کو ختم کر پاتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.